Go home and read about Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonight, if you dare. He never appeared in front of people like he was a king or an emperor, even when he was the absolute ruler. نفس إن لم تظفري لا تجزعي. لوگ اس کے ساتھ سختی کرتے تھے، اسے دھمکیاں اور طعنے دیتے، مجنوں اور جادوگر کہتے، مگر وہ پلٹ کر جواب نہ دیتا۔ وہ کسی سے رخ نہیں پھیرتا تھا، کسی کو طعنہ یا گالی نہ دیتا۔ لوگ اس کے ساتھ رشتے اور ناطے توڑ دیتے، مگر وہ ان کے ساتھ رشتے جوڑنے کی کوشش کرتا۔ زخم دینے والوں کے حق میں دعا کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور کوڑا پھینکنے والوں کی عیادت کرتا۔ لوگوں میں سلامتی عام کرنے کا درس دیتا، کہتا اے لوگو تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی غلاظت سے بچو۔ کہتا تھا ان کے ساتھ رشتے نبھاؤ جو تمہارے ساتھ توڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سچ بولو چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے اسے مجنوں اور پاگل کہہ کر دھتکار دیا، اس کے قتل کی سازشیں کیں اور اس کو اپنے ہی وطن سے در بدر کر دیا، مگر وہ سلامتی والے دین کی طرف بلاتا رہا۔ وہ غم گسار تھا، لوگوں کے بوجھ بانٹتا تھا۔ وہ اس فرسودہ اور زنگ آلود معاشرے میں چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کی طبیعت اس قدر میانہ رو تھی جو کسی کی وجہ سے کسی کی خاطر ادھر ادھر نہیں جھکتی تھی۔ لوگوں کو اس سے محبت اس کے حسن کردار، ایمانت اور صادق القول ہونے کی وجہ سے تھی۔ اس کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مرکز تھا جو انفرادی طور پر دنیا کے مختلف لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن فراست، حق پسندی اور دور بینی کا بلند معیار تھے۔ اپنی طویل ترین خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کورید میں مدد لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بصیرت کے ساتھ معاشرے کے احوال، لوگوں کے معاملات کا مطالعہ کیا اور ان سب حرافات اور عقائد سے رخ پھیر لیا جو دین ابراہیمی کی تعلیمات نہ تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شراب کو منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے گئے کسی تہوار میں شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جھوٹے عقائد سے اس قدر بیزار تھے کہ آپ کو لات و عزیٰ کے نام کی قسم سننا تک گوارا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں خوبصورت کردار، بہترین اخلاق اور کریمانہ عادات کی وجہ سے سب سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے ایمانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ اور جیسے کہ حضرت خدیجہ کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔